میری بہن شادی کے بعد بہت گوری چٹی اور موٹی ہو گئی تھی۔ بہن سے راز پوچھا تو کہنے لگی تیرے جیجا میرا خاص مساج کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی کروانا ہے وہ خاص مساج۔ میری بہن ہنسنے لگی۔ پھر ایک روز تنہائی پا کر جیجا سے فرمائش کر ڈالی۔ پھر جیجا نے میرے ساتھ۔ میں اپنے بہنوئی کے سامنے بیٹھی تھی، اس سے ایسی مدد مانگ رہی تھی جو اسے بے یقینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ میرا بہنوئی مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ہنستے ہوئے بولا تمہیں یہ بات کس نے سکھائی؟ تم بہت ناسمجھ ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہی ہو۔ میں نے اپنے بہنوئی سے ایسا سوال کر لیا تھا جو اسے بھی حیرت میں مبتلا کر رہا تھا، جبکہ میرے اندر بے چینی سی بری ہوئی تھی۔ میرے بہنوئی نے پہلے تو بات کو مذاق میں اڑایا، مگر میری سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی چونک گیا۔ کہنے لگا جو تم چاہ رہی ہو وہ آسان نہیں ہے، تم ابھی سچ سے ناواقف ہو۔ میں نے کہا مجھے بس اپنی بہن جیسا بننا ہے، مجھے بھی ویسا کر دیں۔ میرا بہنوئی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تمہاری بہن میری بیوی ہے، تمہیں رشتوں کی سمجھ نہیں ہے، تم ابھی نادان ہو اور کم عمر ہو، اس لیے سمجھ نہیں پاؤ گی تم جو مانگ رہی ہو وہ کتنا ذلت امیز ہو سکتا ہے۔ میں اپنے بہنوئی کی بات نہیں سمجھی۔ میں نے تیزی سے کہا میں سب وہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو میری بہن نے کیا، مگر اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میری گندگی رنگت اور کمزور نازک سراپا مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری بہن کی شفاف گوری رنگت اور بری بری جسامت میری آنکھوں میں بس گئی تھی۔ ہر ایک کے منہ سے اپنی بہن کی تعریفیں سن سن کر میرا دل مجھے اکسانے لگا تھا، میں بھی ویسے ہی بن جاؤں۔ میری بہن کا بتایا راز میرے دل میں کھب گیا تھا۔ میں بہنوئی کے سر پر سوار ہو گئی۔ حالانکہ میری بہن نے مجھے دوست سمجھ کر ایک بات کہہ دی تھی، مگر میں تو اس کے شوہر کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ میرا بہنوئی بولا اور کہنے لگا ابھی تو میری شادی کو بمشکل 2-3 ماہ ہوئے ہیں، تمہاری بہن کو پتہ چلا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی اور تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ یہ کیسا داماد ہے جو اپنی سالی کو ہی۔ میرے بہنوئی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی سے ضد کی اور التجا لہجے میں بولی میں ہر بات اور ہر ملاقات کو راز میں رکھوں گی، کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میرے گھر والوں کو بنک تک نہیں پڑے گی۔ میری بات پر بہنوئی پر سوچ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور اس کی نظروں میں بھی میرے نازک سراپا پر تھی۔ میں بھلے کم عمر تھی، مگر ہمیشہ سب سے سنتی رہی تھی کہ میرا جسم بہت خوبصورت ہے، جو لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا، اور اس وقت اپنے بہنوئی کے سامنے میں دوپٹے سے آزاد بیٹھی تھی۔ میرا بہنوئی میرے کمسن حسن سے نظریں چرا رہا تھا، اس لیے بھی مزید ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ایک شرط پر مانوں گا، تم جو چاہتی ہو وہ میں تمہیں دے دوں گا، مگر اس کے لیے تمہیں 1 مہینے میری ہر بات ماننی ہوگی اور مجھے خوش کرنا ہوگا۔ میں فوراً مان گئی۔ میری آنکھوں میں چمک اٹھی تھی۔ 1 مہینے تک تو کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں بہت حسین پرست تھی، مجھے بس خوبصورتی چاہیے تھی۔ میرا بہنوئی پراسرار انداز میں مسکرایا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے لگا بعد میں پچھتانا مت، کیونکہ یہ تمہاری ہی ضد ہے، ورنہ میں تو ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں نے کسی کی شکر گزار رہوں گی۔ میں اپنے بہنوئی کی احسان مند ہو رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ سچ جانے بنا میں خوش ہوتی جا رہی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی کم عمری اور ناسمجھی میں کیا مطالبہ کر بیٹھی تھی، جبکہ میرے بہنوئی کی شاطر نظریں میرے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ پھر وہ اچانک مجھ سے بولا تمہارے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، اس کے بعد چاہے تم چیخو چلاؤ یا پیر پکڑو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے پہلے سے سوچ سمجھ لو، پھر کسی روز مناسب وقت دیکھ کر تمہارے پاس آؤں گا۔ میرا بہنوئی جلدی میں تھا، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا اسی وقت اپنا آپ اپنے بہنوئی کے سامنے کھول کر رکھ دیتی، مگر گھر پر سب موجود تھے۔ میرا بہنوئی ہاتھ دھونے کے بہانے کمرے میں آیا تھا اور اب مجھے اشارے کرتا کمرے سے نکلا۔ باہر میری بہن ہنستی کھلکھلاتی باتیں کر رہی تھی۔ میرا بہنوئی بھی جا کر میری بہن کے پاس بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میں مسرور سی باہر نکلی تو میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ جلد میرے دل کی مراد برانے والی تھی۔ میں اپنے منگیتر کو ایک اچھا تحفہ دینا چاہتی تھی۔ میرا منگیتر بہت سنجیدہ مزاج اور لیے دیے رہنے والا لڑکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے منگیتر کو پسند نہیں تھی
اور اب میں سوچ چکی تھی کہ میں اپنے بہنوئی کی ہر بات مانوں گی اور اپنے منگیتر کو خوش کروں گی۔ جب سے میرے بہنوئی نے میری بات کا مان رکھا تھا مجھے اور بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ جب تک میری بہن اور بہنوئی گھر پر رہے تھے میں کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کر اپنے بہنوئی کو پیش کرنے لگی اور خوش دلی سے مسکرا کر باتیں کرنے لگی۔ میری بہن نے ہنستے ہوئے کہا، شکر ہے نعیمہ کو بھی اپنا بہنوئی پسند آیا، ورنہ میں تو پریشان تھی کہ میری بہن کبھی میرے شوہر کو اپنا بہنوئی قبول نہیں کرے گی۔ میں اپنی بہن کی بات پر چمک گئی اور بہنوئی کے بارے میں جو باتیں کی تھی ان پر شرمندہ ہونے لگی۔ میرا بہنوئی بھی ٹھنک کر مجھے دیکھ رہا تھا، مسکرا کر پوچھنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نعیمہ کو پہلے پسند نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو لگا نعیمہ کو میں بہت اچھا لگتا ہوں۔ میرا بہنوئی مجھے جس بات کا اشارہ دے رہا تھا میں اس پر شرمندگی سے نظریں چرا گئی تھی، جبکہ میری بہن اپنے شوہر کی بات نہیں سمجھ پائی اور سادگی سے کہنے لگی، میری شادی پر نعیمہ بہت پریشان تھی، کئی روز تک روتی رہی اور اسے اس بات پر غصہ تھا کہ اس کی بہن ایک انجان مرد اپنے پاس لے کر جائے گا اور وہ اکیلی رہ جائے گی۔ میری بہن ہنس ہنس کر میری بے وقوفی بتا رہی تھی، جبکہ میرا بہنوئی مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک کہنے لگا، اب اپنی بہن سے پوچھ لو، اب تو میں اسے شاید تم سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہوں۔ میری بہن ہنس پڑی مگر میں گھبرا گئی کیونکہ میرے دل میں چور تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی میری بہن کو یہ راز پتہ چلے کہ میں چپکے اندر ہی اندر اپنے بہنوئی سے کیا مطالبہ کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا میری بہن مجھے کبھی معاف نہیں کرتی، میرے لیے تو ایک چھوٹی سی بات تھی، مگر یقیناً میری بہن کو یہ سب بالکل اچھا نہ لگتا کہ میں اس کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ اس روز تو بہن اور بہنوئی ہنستے بولتے کچھ دیر بعد گھر سے چلے گئے، مگر اس کے بعد بے چین سی رہنے لگی تھی۔ ہر وقت انتظار کرتی رہتی کہ کب مجھے موقع ملے گا اور میں اپنے بہنوئی سے خفیہ ملاقات کروں۔ میرا بہنوئی بھی اکثر فون کر کے مجھ سے پوچھتا کہ گھر پر سب موجود ہیں یا پھر تم اکیلی ہو۔ میں جانتی تھی وہ بھی منتظر تھا۔ کہنے لگا، میں جلد از جلد تمہاری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بیرون ملک جانے کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ میرے کاغذات تقریباً تیار ہیں، کچھ خبر نہیں میں کب اچانک باہر چلا جاؤں، تمہاری خواہش ادھوری رہ جائے گی۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی، میرے پاس وقت کم تھا، میں اپنے بہنوئی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ میری بے تابی بڑھ گئی، دن رات بولائی سی گھر میں گھومنے لگی۔ ایک روز باتوں باتوں میں میری ماں نے بتایا کہ میرے والد کے دوست نے اپنے بیٹے کی شادی پر ہم گھر والوں کو بلایا ہے، مگر میری ماں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی تھی۔ میں پریشان ہو گئی، ماں سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، تمہارے امتحانات چل رہے ہیں، تم گھر پر اکیلی ہوگی، تمہیں چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ اور پھر میرے پاس دلہے کی ماں کو دینے کے لیے کوئی قیمتی تحفہ بھی نہیں۔ میرے دماغ میں اچانک خیال آیا تھا، مجھے موقع مل رہا تھا، میں اپنے بہنوئی سے اکیلے میں ملاقات کر سکتی تھی۔ میں اپنی ماں کو منانے لگی، میں نے کہا، میری فکر مت کریں، پورا محلہ ہمیں جانتا ہے، سب اچھے ہیں، اگر رات کو دیر ہو بھی گئی تو میں گھر میں اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھی رہوں گی۔ ماں کہنے لگی، تحفہ کیا دوں گی، میرے پاس تو اب اتنے پیسے بھی نہیں اور اچھا نہیں لگتا میں خالی ہاتھ شادی پر چلی جاؤں۔ میں نے اپنے پاس جمع کی ہوئی رقم اٹھا کر اپنی ماں کے حوالے کر دی۔ اس وقت مجھے اپنے بہنوئی سے اکیلے میں ملاقات کرنے سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ میری ماں حیران ہو گئی، کہنے لگی، تم نے تو یہ رقم اپنی عید کا جوڑا لینے کے لیے رکھی تھی۔ میں نے کہا، مجھے عید کا سوٹ نہیں لینا، فی الحال آپ اس سے کوئی اچھا سا سوٹ لے کر شادی بھگتا لیں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ یوں میری ماں متزم سی ہو گئی مگر مان گئی۔ اگلے ہی روز بازار جا کر میں نے اپنی ماں کے ساتھ دلہن کا ایک پیارا سا قیمتی سوٹ پسند کیا اور پیک کروا کر لے آئی۔ اپنے بہنوئی کو میں پہلے ہی بتا چکی تھی۔ میرے بہنوئی نے مجھ سے کہا، جس روز تمہارے ماں باپ شادی پر جائیں ان کے جاتے ہی مجھے بلا لینا کیونکہ ہمیں 2-3 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرے والد کے دوست کا آبائی گھر شہر سے ذرا ہٹ کر تھا، میرے ماں باپ کو جانے اور آنے میں کافی وقت لگنے والا تھا۔ میرے پاس 5 سے 6 گھنٹے تھے جو میں آرام سے اپنے بہنوئی کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ میرے اندر سرشاری سی بھر چکی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے میرے دماغ پر بس ایک ہی سوچ سوار تھی کہ جلد میں اپنا مقصد حاصل کر لوں گی۔
میں آئینے میں اپنا معصوم چہرہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ مطلوبہ روز صبح ہی میرے ماں باپ شادی پر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میرے والد بہت پریشان ہو رہے تھے، بار بار کہنے لگے ہمیں وہاں پر دیر ہو جائے گی، ایسا نہ ہو پیچھے نعیمہ اکیلی بیٹھی رہے اور کوئی مسئلہ ہو جائے۔ محلے والے بھلے جان پہچان کے لوگ ہیں، مگر بیٹی ذات کے لیے ہم کسی پر اعتبار بھی تو نہیں کر سکتے۔ مجھے خوف تھا کہ میرے والد شادی پر جانے سے انکار نہ کر دیں۔ تھک کر میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ لوگوں کو دیر ہونے لگی تو میں اپنی بہن کو فون کر کے گھر بلوا لوں گی اور اس کی موجودگی میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ میرے والد مطمئن ہو گئے، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، یا تم بہن کو بلوا لینا یا پھر اس کے گھر چلی جانا، پھر ہمیں بھی فکر نہیں رہے گی۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ میرے ماں باپ اطمینان سے تیاری کر کر چلے گئے۔ پیچھے میں اکیلی رہ گئی تھی، بہن کے گھر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے بہنوئی کو فون کر دیا اور خود اچھے سے تیار ہو گئی۔ میں نہائی دھوئی سی خوبصورت لباس پہنے کھڑی تھی۔ جب میرا بہنوئی گھر پہنچا، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو میرے بہنوئی کے ہاتھ میں مختلف قسم کے کھانے کی اشیاء تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میں بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ میرے بہنوئی نے دروازہ بند کر کے مجھے جانچتی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا تم تو بالکل تیار نظر نہیں آ رہی ہو، لگتا ہے تمہیں رنگ روپ حاصل کرنے کی بہت جلدی ہے۔ میرا بہنوئی مجھے چھیڑتے ہوئے بولا تو میں شرما گئی۔ بہنوئی سے کہا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، بہت مشکل سے مجھے موقع ملا ہے۔ میرے والدین رات کو دیر سے ہی لوٹیں گے، شاید مجھے آج رات ویسے آپ کے گھر جانا پڑے۔ میری بات پر میرا بہنوئی خوش ہو گیا، کہنے لگا یہ تو اور بھی اچھا ہے، جتنا زیادہ وقت ملے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ پراسرار لہجے میں بول رہا تھا۔ میں خوش ہوگی، اندر جا کر اپنے بہنوئی کو بٹھایا اور کولڈ ڈرنک سرو کی۔ میرا بہنوئی مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا۔ میں دوپٹے اچھے سے اوڑھ کر بیٹھی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ جب میرا بہنوئی میری بے چینی محسوس کرتا، اچانک اٹھ کر میرے پاس آ بیٹھا اور کہنے لگا اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھ دو۔ میں گھبرا گئی، مگر بہنوئی کی بات پر عمل تو کرنا ہی تھا، کیونکہ اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے میں پہلے ہی سوچ چکی تھی میں نے کسی بھی حد تک جاؤں گی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ میرا بہنوئی میرا جائزہ لینے لگا، بولا تم پر زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی، تم پہلے ہی بہت خوبصورت ہو، نہ جانے تمہیں کیا شوق چڑھا ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنی بہن جیسا بننا ہے۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا تمہیں اندازہ نہیں وہ خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیسے کیسے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ میں نے کہا سب جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے الفاظ پر اچانک میرے بہنوئی کی آنکھ کا رنگ بدلا۔ اس نے ایک دم مجھے دبوچ لیا اور کہنے لگا اب تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی، شور مچا کر وقت ضائع مت کرنا۔ میں نے حیرت سے اپنے بہنوئی کو دیکھا اور نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ میں نے کہا آپ نے جس روغن کی بات کی تھی وہ کہاں ہے؟ میرا بہنوئی کہہ کے لگانے لگا، بولا تم اب بھی سمجھ نہیں پاؤ گی کیا ہونے والا ہے، اب خود کو میرے حوالے کر دو، میں جیسا کہتا جاؤں تم ویسے ہی کرتی جانا، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیسے تمہاری بہن کو خوبصورت بنایا ہے۔ میں نہ سمجھی اسے اپنے بہنوئی کو دیکھ رہی تھی، مگر اچانک میرے بہنوئی نے میرے ساتھ جو حرکت کی وہ میری روح فنا کر گئی۔ میں تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی، مگر میرے بہنوئی کی حرکت نے مجھے خوف سے ساکن کر دیا تھا۔ میرے پاس فرار کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ماں باپ کا پہلے ہی زبردستی شادی پر میں بیچ چکی تھی، گھر پر اکیلی تھی اور بہنوئی کو بلا کر میں تنہائی پاتے ہی میرے بہنوئی بالکل بدل گیا تھا۔ میں مزاحمت کرنے لگی، گھبرا کر روتے ہوئے اپنے بہنوئی کو دیکھا تو وہ بولا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے پاس بعد میں پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ میرا بہنوئی مجھے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس روز میں جس قیامت سے گزری اس نے مجھے نیل نیل کر دیا تھا۔ میں غمزدہ سی روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی تھی، شاید سارا قصور میرا تھا۔ اپنی شادی شدہ بہن کو دیکھ دیکھ کر میں عجیب سے شوق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شادی کے ایک ماہ بعد جب شادی شدہ بہن میرے پاس آئی تھی تو میں حیرت سے اپنی بہن کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کا شفاف چمکتا ہوا چہرہ لباس میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی شادی کو بمشکل 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی تیزی سے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں یہ بات اپنے خاندان کی لڑکیوں سے بھی کئی بار سن چکی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر میری بہن کو کیا ایسی چیز اتنا خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کی
ہی بدل چکی تھی۔ اس کی ہنسی میں کھنک سی محسوس کر کے میں یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ ہم دونوں یہ ساتھ پلی تھی۔ میری بہن مجھ سے 6 برس بڑی تھی، مگر ہم دونوں میں اتنی دوستی تھی کہ ہم جگماں لگتی تھی۔ ایک روز میں نے اپنی بہن سے پوچھ ہی لیا، آخر تم دنوں میں اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی؟ حالانکہ تمہارا رنگ تو مجھ سے بھی زیادہ دبا ہوا تھا اور اچھی خاصی کمزور ہوتی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور شرارت سی آنکھ مارتے ہوئے بولی، یہ سب میرے شوہر کا کمال ہے۔ وہ میرے شوہر کے پاس ایسا جادو ہے جو مجھے خوبصورت بنا رہا ہے۔ میری بہن کی وہ ادھوری بات اور شرارتی جملہ میرے دماغ میں کھب گیا تھا۔ میں تب اس کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی اور ہر وقت اپنے بہنوئی کو دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر اشک آنے لگا، جس کا شوہر اسے خوبصورت بنانے کی طاقت رکھتا تھا۔ میں جو پہلے اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت لگا کرتی تھی، اب اس کے سامنے معمولی شکل و صورت کی لگنے لگی۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں یہ راز نہیں جان پائی کہ صرف شوہر کی محبت اور توجہ کی وجہ سے عورت خوبصورت ہونے لگتی ہے۔ میری بہن بھی اپنے شوہر کی چاہت بری سنگت میں دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، مگر میں اس کی بات کا الٹا مطلب لے گئی۔ ہر وقت اپنے بہنوئی کو دیکھتی خواہش کرنے لگی کہ کاش وہ مجھے بھی میری بہن کی طرح خوبصورت بنا دے۔ بظاہر جوان لڑکی تھی، مگر دماغی طور پر بہت بچگانہ تھی۔ الجھی ہوئی باتوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتی تھی۔ تب ایک روز موقع دیکھ کر میں نے بہنوئی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میرا بہنوئی اشاروں میں مجھے بہت روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نے مجھے واضح الفاظ میں کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید اس کے دل میں بھی کھوٹ تھا اور وہ مجھ جیسی کم عمر اور نادان خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بے ایمان ہو چکا تھا۔ اس لیے بار بار مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے خوبصورت بنا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اسے جانے والی اپنی ملاقات کو راز میں رکھوں۔ میں نے اس سے وعدہ لیا۔ بہنوئی نے کہا، میرے پاس ایک خاص قسم کا روغن ہے جس سے مساج کر کے لڑکی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس لیے تمہیں مجھ سے 3-4 بار ملاقات کرنا ہوگی۔ جتنا زیادہ حسن تم چاہتی ہو اتنا زیادہ مجھ سے ملنا پڑے گا۔ وہ کیا ارادے باندھ رہا تھا، میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بہنوئی مجھ جیسی بیوقوف لڑکی کی عزت پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا، جبکہ میں اپنی بہن کا وہ ڈکا چھپا جملہ سوچ کر اپنے بہنوئی پر اعتبار کرتی رہی۔ اس کے ارادوں سے بے خبر میں تو اپنے منگیتر کو تحفہ دینے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے لگا بہنوئی سے خاص روغن کا مساج کروا کر جب میں خوبصورت ہو جاؤں گی تو میرا سنجیدہ مزاج منگیتر مجھے بھی توجہ دینے لگے گا، میرے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بہنوئی تو مجھے کسی قابل ہی نہیں چھوڑے گا۔ خود اپنے ہاتھوں سے میں اپنا گڑھا کھود رہی تھی۔ اپنی ماں کو منا کر شادی پر بھیج دیا اور اپنے بہنوئی کو بلا لیا۔ غلطی سے بھی بتا بیٹی کہ میرے ماں باپ کو آنے میں بہت دیر لگ جائے گی۔ اس روز میری التجاؤں اور مزاحمتوں کی پرواہ کیے بغیر میرے بہنوئی نے مجھے کسی بے جان گڑیا کی طرح استعمال کیا۔ میری آواز دبا کر وہ مجھے دھمکانے لگا اور میرے ساتھ غلط کام کرنے لگا۔ خوف کے مارے میرا دل بند ہو رہا تھا۔ اپنی کام عقلی کو کوسنے لگی۔ رو رو کر میں اپنے بہنوئی کو دھمکاتی رہی، اپنی بہن کے واسطے دیتی رہی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کہنے لگا، تم نے مجھے خود بلایا ہے، اگر تم نے کسی اور کو ہماری ملاقات کا بتایا تو سب سے پہلے سوال تم سے ہوگا۔ خاندان والے تمہیں بدکار لڑکی سمجھیں گے جس نے خود اپنے بہنوئی کو ورگلایا۔ میری بہنوئی کے پاس وہ تمام میسج موجود تھے جن میں سے بار بار اکیلے میں ملاقات کرنے کی درخواست کرتی تھی۔ میں نے خود کو خود پھنسا لیا۔ میرا بہنوئی اس روز جب تک میرے گھر میں موجود رہا مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور پھر مجھے اکیلا چھوڑ کر گھر سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ واپس آئے تو میں کمرے میں نیم بے ہوش بخار میں جل رہی تھی۔ میری ماں گھبرا گئی، کہنے لگی، صبح تک تو تم ٹھیک تھی، اب اچانک کیا ہوا؟ وہ ڈر گئی، وہم کا شکار ہونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ اکیلے میں ڈر گئی ہوں، گھر پر کوئی نہیں تھا۔ خوف سے میری یہ حالت ہو گئی۔ میرے والد پچھتانے لگے، یہ تو کم عمر بچی تھی، اس کے کہنے پر ہم بھی اسے اکیلا چھوڑ کر چل دیے، ہماری غلطی تھی۔ میرے ماں باپ کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اپنی بہنوں کی دھمکی کو یاد کر کے میں اس ملاقات کو کسی کو نہیں بتایا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ سب مجھے بدکردار سمجھیں گے اور میرا منگیتر مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ اپنی ناسمجھی اور بیوقوفی میں نے خود ایک درندے کو دعوت دی تھی اور اس کے بعد بیرون ملک جانے سے پہلے میرا بہنوئی 2-3 مرتبہ موقع دیکھ کر
میری عزت کھیلتا رہا اور میں بے بسی سے زبان بند کیے رہی۔ میری بہن اپنی زندگی جی رہی تھی، اس کی خوشیوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، مگر میں دن بدن بیمار پڑنے لگی۔ رہا سہا رنگ روپ بھی جل گیا۔ میرا بہنوئی بیرون ملک چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے میری بہن کو بھی وہیں باہر بلا لیا۔ اس کے بعد دوبارہ میری اپنے بہنوئی سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، مگر میں اپنے منگیتر کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری شادی کا وقت قریب آیا تو منگیتر نے ایک روز مجھ سے مل کر محبت کا اظہار کیا۔ کہنے لگا، تم بہت معصوم ہو، تم سے ہنس کر ملنے سے بھی ڈر تھا کہ کہیں تمہارا دھیان ان چکروں میں نہ پڑ جائے۔ تم جیسی معصوم اور دنیا سے لاپرواہ لڑکی میرا عشق تھی، اور میں تمہیں اسی معصومیت کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا، اس لیے کبھی اپنی محبت کا اظہار کر کے تمہیں ڈالا نہیں کیا۔ اپنے منگیتر کی باتیں سن کر میں صدمے سے کنگ رہ گئی تھی۔ میرا منگیتر میری معصومیت اور پاکیزگی کا دیوانہ تھا، جبکہ میں داغدار ہو چکی تھی۔ عین شادی کے دنوں میں نے روتے ہوئے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ میں اب اپنے منگیتر کے سامنے خود کو بدکار ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی عزت ناموس لٹوانے کے بعد میرے دل میں ایک ہی خواہش باقی رہ گئی تھی کہ میرے منگیتر ساری عمر مجھے پاکیزہ اور معصوم سمجھتا رہا۔ صرف اسی خواہش کی وجہ سے میں نے کسی کو سمجھنے کا اثر نہیں لیا اور شادی سے انکار کر دیا۔ والدین کے لاکھ سمجھانے کے باوجود میں نے حامی نہیں بھری۔ منگیتر نے ملنے کی کوشش کی تو اسے بھی انکار کر دیا۔ اب میں صرف اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور سوچ لیا ہے کہ تعلیم کے بعد نوکری کر کے ماں باپ کا سہارا بنوں گی۔ مجھے داغدار کرنے والا مجرم اپنی زندگی سکون سے جی رہا تھا، اور میری بے بسی پہ میں آج تک اپنی بہن کو اس کی اصلیت بھی نہیں بتا پائی تھی۔ نہ کبھی کسی کو یہ راز پتہ چلا کہ میں پہلے جیسی پاکیزہ نہیں رہی تھی۔ میری سب بہنوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے بہنوئیوں سے ایک حد میں رہ کر بات کیا کریں، کیونکہ کوئی بھی اچھا انسان کب شیطان کے بہکاوے میں آ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس سے نہ صرف عزت نیلام ہوتی ہے بلکہ رشتوں میں بھی دراڑ پڑ جاتی ہے، اور پھر مجھ جیسی لڑکیاں اکیلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔